اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 4 مئی کو جو الیکشن ہوں گے ان میں اگر طیب اردگان کمال کلچہ درلو سے جیت جاتے ہیں تو یہ بات کسی معجزے سے کم نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نیکسٹ پریزیڈنٹ بننے جا رہا ہے۔ اس سے طیب اردگان کا مقابلہ بہت سخت ہے۔ اصل میں یہ جو ریپبلکن پارٹی ہے یہ اصل میں وہ پارٹی ہے جس کی بنیاد ترقی کی جو بانی تھے انہوں نے رکھی تھی، اور اس کے بانی سے تو آپ سب واقف ہیں، مصطفیٰ کمال اتاترک۔ اب ایسا ہوا ہے کہ درلو کو اصل میں 6 اپوزیشن کی جماعتوں نے آپس میں مل کر اپنا نمائندہ مقرر کیا ہے، اردگان کے خلاف اس کو کھڑا کیا ہے۔ اب ایسا ہوا ہے کہ 2019 میں ایک ایکسپیریمنٹ ہوا، اپوزیشن جماعتوں نے اپنا امیدوار کھڑا کیا، انہوں نے پوری اردگان کو اپنی پارٹی سے نکال دیا، اور ان کی کوشش تھی کہ اردگان کو استنبول اور انقرہ سے فارغ کروا دے، اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ اور اب ان کی کوشش ہے کہ اردگان کو پریزیڈنٹ شپ سے بھی فارغ کرنا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اردگان کو ہٹانے کے لیے صدارتی نظام کو بھی رد کرنا ہے اور جمہوریت کو لانا ہے، یعنی پارلیمنٹری سسٹم۔ اب جو ترکی میں زلزلہ آیا ہے، یونائٹڈ نیشن نے کہا کہ ہمیں $100 ارب چاہیے۔ اندازہ کریں آپ، پہلے انہوں نے سب الزام اردگان پر لگایا کہ وہ ایسا کر رہا ہے، ویسا کر رہا ہے۔ اب اردگان کے خلاف معاملہ یہ ہوا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ $100 ارب چاہیے ترکی کو۔ یہ پہلے اسٹیمیٹ $15 ارب، $100 ارب چاہیے ان کو، ان کے پاس تو ہے نہیں۔ سعودیہ عرب نے $5 ارب ان کو اکاؤنٹ میں رکھوا دیے۔ اب ہوا کیا ہے؟ کیا ایسی وجہ ہے کہ اردگان کے خلاف اس کی پوری قوم ہو گئی ہے؟ کیوں اس ٹائم اردگان کو الیکشن جیتنا اتنا مشکل ہو گیا؟ اردگان 20 سال سے کام کر رہے ہیں، ان کی کرسی اتنے ٹائم میں پہلی دفعہ جانے والی ہے۔ اب پرابلم کیا ہوا ہے؟ اب ان کا امکانات اس لیے بڑھ گئے ہیں کہ اب اپوزیشن نے کہا کہ ہم نے اردگان کو ڈی سیٹ کرنا ہے۔ وہاں پر لوگوں میں جو تاثر پایا جا رہا ہے کہ جو ڈی ویلیویشن ہوئی ہے وہ اس نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ مطلب کہ وہاں پہ مہنگائی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ کرنسی کی حالت اور خراب ہو گئی ہے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان کی کرنسی ترکی کے مقابلے میں تو کمزور ہے ہی، لیکن ہماری اتنی ڈی ویلیو نہیں ہوئی جتنی ترکی کی ہو گئی ہے۔ مطلب اس کے بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ اب اسی ساری صورتحال کے اندر اردگان کے دور میں اب اتنی مہنگائی ہے، جو حالیہ سروے ہوا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ ایسے حالات اردگان کے لیے ہیں، اپنی سیٹ بچانا بہت مشکل ہو گئی ہے اور اپوزیشن ان کو ہرانے میں کامیاب ہو جائے گی۔ ایسی صورتحال میں کلچہ درلو آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ دیکھو اردگان نے تم لوگوں کا بیڑا غرق کر دیا، کیونکہ صدارتی نظام لے آیا ہے، یہ پاورفل بنا ہوا ہے، ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے، اور وہاں میڈیا اور بہت سی چیزوں پر پابندی لگا دی۔ انہوں نے وہاں یہ کہا کہ دیکھیں ہم پارلیمانی نظام لے کے آئیں گے، جو بھی ہمارے خلاف بات کرے گے ہم اسے اوپنلی کرٹیسائز کرنے کا موقع دیں گے، اس کو سنیں گے، وہ جو بھی بات کہیں گے ہم سب پابندیاں ہٹا دیں گے۔ آپ لوگ اردگان کو کچھ نہیں بول سکتے تھے، ہم آپ کو بولنے کی آزادی دیں گے۔ اس سچویشن میں تمام میڈیا، تمام صحافی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ بھی اردگان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اردگان کو گھر جانا ہوگا، کیونکہ زلزلے کے بعد ایک کیمپین چلی تھی جس میں انہوں نے بلڈنگ کا جو مٹیریل تھا وہ کچا تھا، اس پر انہوں نے کوئی بھی چیک اینڈ بیلنس نہیں کیا، اسی وجہ سے ہزاروں بلڈنگ گر گئی، اور زلزلے کے بعد امدادی کارروائیاں نہیں ہوئی، دنیا نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اس وجہ سے اردگان فیل ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی کام نہیں کروایا۔ اب مسئلہ یہاں یہ ہے کہ اردگان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور مہنگائی بہت عروج پر ہے۔ وہ اس ٹائم کیا وعدہ کر سکتے ہیں کہ میں یہ کروں گا، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب ٹھیک کر لیں گے۔ اب پاکستان میں آپ کسی سے بھی پوچھ لو، اس کو مہاتیر کا پتہ ہے، لیکن ملیشیا میں وہ اپنی لنکاوی کی واحد سیٹ بھی ہار گیا، اور وہاں پر لوگ اس کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ لوگ فیڈ اپ ہو گئے ہیں، یہ اس قابل نہیں رہے کہ ویسے بھی 90 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ ایسے ہی اردگان کے بارے میں خیال ہے کہ اب چینج آنا چاہیے،
اپوزیشن جماعتوں کی وجہ سے رہا ہے کہ طیب اردگان بہت بڑی شکست کھانے جا رہے ہیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔